الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا ورحيمنا وكريمنا وأوانا وملجانا ومولانا وأولانا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی. تمام حضرات، حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم شفیع الورا محبوب خدا بدر الدجا سید الانبیاء قائد الانبیاء امام الانبیاء اشرف الانبیاء اکمل الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء ارفع الانبیاء مخزن جود و عطا منبع علم و حیا سید الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
बारगाह आलिया में झूम झूम कर दरूद और सलाम का हदिया पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द व सना के बाद हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह गौहरबार में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला शानुहु का लाख लाख एहसान है जिसने जिंदगी में एक मर्तबा फिर इस दिन की बरकतों और सआदतों से हम सबको सरफराज फरमाया और इस दिन की नमाज ईद उल फितर के लिए अपने घर की हाजिरी का हमें शर्फ अता फरमाया। मैंने कुरान मजीद के तीसरे सिपारे की सूरत आले इमरान की 2 आयतें आपके सामने तिलावत की हैं, जिन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हमारी असली और हकीकी ईद का दर्स दिया है। आज का दिन ईद उल फितर का दिन है और ये दिन इस उम्मत के लिए रमजानुल मुबारक की नेमतों के शुक्रिया के अदा करने का दिन है। जो हमने रमजानुल मुबारक में नमाज तरावी पढ़ी और अल्लाह ने उस नमाज पढ़ने की, कुरान के सुनने की जो हमें तौफीक बख्शी, ये दिन उसके शुक्रिया का दिन है। हमने जो रोजे रखे, ये दिन उन रोजों के शुक्रिया अदा करने का दिन है। जो हमने रमजानुल मुबारक के अंदर सदकात और खैरात किया और ये सब कुछ अल्लाह की तौफीक से था। ये दिन उन नेकियों के शुक्राने मनाने का दिन है। इस ईद उल फितर का मकसद यही है कि रमजानुल मुबारक में अल्लाह ने जो एहसानात किए और करम की और रहम की और फजल और बख्शिश की जो बारिश अल्लाह ने बख्शी, ये उस बारिश के शुक्रिया का दिन है। इस दिन में हमने क्या करना है? इस दिन में हमने क्या करना है और इस दिन के ईद होने का क्या मतलब है और ये दिन किन किन लोगों के लिए ईद है? आज के दिन हमने अपने परवरदिगार का और अपने नबी सरकार का शुक्रिया अदा करना है। आज के दिन हमने अपने परवरदिगार का और अपने नबी अब्दे करार का शुक्रिया अदा करना है। और ये दिन ईद का दिन है, लेकिन उन लोगों के लिए ये दिन ईद का दिन है जिनका दिन आज का अल्लाह और अल्लाह के महबूब की फर्माबरदारी में गुजरेगा। ये दिन उन लोगों के लिए ईद का दिन है जिनका दिन अल्लाह और उसके प्यारे महबूब अहमद मुज्तबा सरवर अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी में, उनकी इताअत में, उनकी गुलामी में गुजरेगा। ये दिन उनकी ईद का दिन है। यही दिन था कि जब अहले बगदाद नए कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर, नया लिबास पहनकर, नया जूता पहनकर
حضرت شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے مبارکباد دینے کے لیے، تو آپ کی پیشانی اللہ کے حضور فرش خاک پر سجدہ ریز ہے اور آپ زارو قطار رو رہے ہیں۔ دوستوں نے پوچھا یا حضرت آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو مسکرانے اور ہنسنے کا دن ہے، آج تو عیدیاں ملنے کا دن ہے، آج تو کھانے پلانے اور کھلانے کا دن ہے۔ تو آپ نے سجدے سے سر اٹھا کر فرمایا او بغداد کے بھولے اور سیدھے سادے لوگوں، اس آنکھ سے دیکھو اس دن کو جس آنکھ سے عبد القادر جیلانی دیکھ رہا ہے۔ ھذا یوم العید ولکن عید للابرار وعید للفجار، یہ دن عید کا ضرور ہے پر اس کے لیے جس نے رمضان المبارک خدا اور مصطفیٰ کی فرما برداری میں گزارا، جس نے رمضان المبارک خدا اور مصطفیٰ کی فرما برداری میں گزارا، اور میں عبد القادر نے روزے بھی رکھے اور عبد القادر نے تراویح بھی پڑھی اور عبد القادر جیلانی نے صدقہ فطر بھی ادا کر دیا، اور حتی الامکان عبد القادر جیلانی گناہوں سے بھی بچتا رہا، لیکن مجھے پتا نہیں کہ میرے اللہ کو وہ میری نیکیاں منظور بھی ہے یا نہیں ہے، میرے اللہ کو وہ میری نیکیاں منظور بھی ہے یا نہیں ہے۔ نئے کپڑے تو پہن لیے، جوتے تو پہن لیے، خوشبو تو لگا لی، جیبیں تو پیسوں سے بھر لی، دوستوں کو تو گلے ملا، اگر وہ میٹھا محبوب ہی نہ خوش ہوا تو کس کام کا، اگر عرش والا رب بھی نہ مانا تو پھر کس کام کا۔ دلہن بنتی ہے، دلہن سجتی ہے، اسے 1 لاکھ 2 لاکھ کا زیور بھی پہنا دیا گیا، اسے 20,000 کا حلہ بھی پہنا دیا گیا، اور اس کی سہیلیوں کے جھرمٹ میں وہ بن سنور کر نکلی صحیح، آگے دلہا کی نظروں میں گر گئی تو دلہن بننا کس کام کا۔ رمضان المبارک آیا، ہم نے نیکیاں کی، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے صدقہ فطر دیا، ہم نے نماز تراویح سنی، ہم ساری اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہے، لیکن اگر صرف یہ دن ہم نے نافرمانی میں گزارا اور یہ دن ہمارے لیے ایک مصیبت بن گیا اور ہم خدا اور مصطفیٰ کی نظروں سے گر گئے تو پھر ہمارا عید ملنا کس کام کا، ہمارے کپڑے پہننا کس کام کا۔ عید اصل میں عاشق کی عید، مومن کی عید، ایک بندہ کامل کی عید یہ ہے کہ آج کا دن خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاتے ہوئے گزار دے، یہ بندہ کامل کی عید ہے، مومن کامل کی عید ہے۔ خواہ بدن پر اچھا جبہ نہ ہو، خوبصورت جوڑا نہ ہو، عطر نہ لگا ہو، جیب میں 1 روپیہ نہ ہو، خواہ ان کے گھر میں سوئیاں نہ پکی ہوں، خواہ ان کے گھر میں مٹھائیاں نہ تقسیم ہوئی ہوں، لیکن اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو یا اس کی زبان ہی تسبیح بنی ہو اور زبان پر یار کا نام ہو اور سارا دن یا خدا یا مصطفیٰ کہتے گزر جائے، اصل میں یہی عید ہے، اصل میں یہی عید ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء یہود کا ایک وفد نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، سرکار دو جہاں فخر کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہود علماء کے وفد کو دعوت دی ایمان لانے کی، لیکن ان کا جو بڑا تھا سردار، اس نے یہ کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، محب ہیں اللہ کے، اے محمد ہمیں تجھ پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو فوراً قرآن مجید کی یہ آیت اتری، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں تو پھر اس دعوے میں تم اس وقت سچے ثابت ہوگے جب تم میرے محبوب محمد لجپال کی غلامی کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کی اتباع اور فرما برداری کرو گے۔ اللہ اکبر۔ جب تم میرے محبوب کا دامن پکڑ لو گے اور تم ان کے در اقدس پر آ کر جبین نیاز جھکا دو گے، کتنے خوش نصیب ہیں جو آج عید الفطر کا دن دیار یار میں درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے۔ اے اللہ
ज्यादा मर्तबा न सही, जिंदगी में एक बार ये दिन बगदादी मस्जिद के अलावा दियार यार में ही नसीब कर दे, महबूब की जालियों के सामने ही खड़े होना नसीब कर दे। तू इतना बड़ा सखी है, तू इतना बड़ा करीम है, इतने बड़े नेक लोग बैठे हैं, किसी की आमीन पर ही तरस खा ले और उसकी आमीन के सदके ही आज का दिन जिंदगी में एक दफा तो महबूब के सब्ज गुंबद के सामने लिख दे, कह दीजिए आमीन। फरमाया अगर तुम मेरे महबूब के बन गए, अगर तुम मेरे महबूब की गुलामी करने लगे, अगर तुमने अपनी जिंदगी का मकसद उनकी इताअत बना लिया और तुम्हारे शब और रोज खुदा और मुस्तफा की गुलामी में गुजरने लगे, फरमाया तुम जितने भी गुनाहगार होवोगे वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, उनके आस्ताने पे सर झुकाना तुम्हारा काम, तुम्हारे गंदे नामे अमाल को धोकर तुम्हें नेक बनाना ये खुदा का काम। वल्लाहु गफूरुर रहीम, तुम उनके बन जाओ, जब तुम उनके बन जाओगे तो फिर मुझे गफूरुर रहीम पाओगे, तो फिर मुझे गफूरुर रहीम पाओगे। एक मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं नब्बे इबादी अन्नी आनल गफूरुर रहीम, ऐ मुस्तफा मेरे बंदों को बता दो मैं गफूरुर रहीम हूं, व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और मेरा अज़ाब दर्दनाक अज़ाब है। क्या मतलब? फरमाया तुम मेरे महबूब के बनोगे तो फिर मैं गफूरुर रहीम हूं, और अगर उनके ना बनोगे तो फिर मेरा अज़ाब बहुत दर्दनाक है, मेरा अज़ाब बहुत दर्दनाक है। अल्लाह अकबर। नबी पाक की गुलामी के, हम की फर्मा बरदारी के और नबी पाक का बनने के क्या समरात हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफातूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफातूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत का मकसद ये है कि तुम मामूली मामूली नेकियां करके, मामूली मामूली बातें करके और मामूली मामूली सखावतें करके क्यों वक्त जाया कर रहे हो, या दुनिया के अंदर खो गए हो, बाल और बच्चों के अंदर खो गए हो, दुनिया की रंगीनियों में खो गए हो, इस जहान के फानी नजारों में खो गए हो और इस कमीनी दुनिया को दिल दे बैठे हो। फरमाते हैं नहीं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब से वफा कर, मेरे महबूब की गुलामी कर, मेरे महबूब की इताअत और फरमा बरदारी में अपनी ईदें गुजार दे और अपने आमदिन गुजार दे। जब तूने उनकी फरमा बरदारी कर ली, जब तू उनका बंदा बन गया और सही मानों में उनका मुती बन गया और उन्होंने फरमा दिया या अल्लाह ये तो मेरा गुलाम है, तो फिर क्या होगा? ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, फिर मैं लौह भी तुझे दे दूंगा, फिर मैं कलम भी तेरे हाथ में दे दूंगा। जिसके मुकद्दर लिख दे, जिसके मिटा दे, ये तेरी मर्जी, ये तेरी मर्जी है। पहले तो मेरी मर्जी से फरिश्ते तेरी तकदीर लिखते थे, मेरी मर्जी से फरिश्ते तेरा मुकद्दर लिखते थे, मेरी मर्जी से फरिश्ते तेरा रिज्क लिखते थे। अगर तूने अपने आप को उनके दर का गुलाम बना लिया तो फिर हम ना लिखेंगे, लौह कलम तेरे हैं, लौह भी तुझे दे देंगे, कलम भी तुझे दे देंगे, जो चाहे लिख दे, जो चाहे मिटा दे। और खुदा की कसम मैं झूठ नहीं कहता, मैं सच कहता हूं, जो उनके बंदे बन गए, जो मुस्तफा के बन गए, खुदा ने तकदीर के कलम उनके हाथों में थमा दिए। वो जिसके मुकद्दर चाहते लिख देते, जिसके चाहते मिटा देते। अल्लाह अकबर। मुल्तान शरीफ जाओ ना, कासिम बाग कले पर एक दरबार है, उसके साथ एक और दरबार है। एशिया के सबसे बड़े गुंबद हैं, एक हजरत शाहरुख ने आलम मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का और एक हजरत गौसुल आलमीन शेखुल इस्लाम हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। ये दो मजार हैं, एक दादा है एक पोता है। हजरत गौस बहाउद्दीन दादे हैं और शाहरुख ने आलम पोते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत गौस बहाउद्दीन नमाज पढ़ाते थे और हजरत शाहरुख ने आलम छोटे होते थे। जब आप नमाज पढ़ाने लगते तो जो हजरत शाहरुख ने आलम थे वो जूतियों की जगह पर चले जाते थे, जूते उठा उठाकर आधे इधर रख लेते और आधे इधर रख लेते और आधों का ढेर दरमियान में बना देते। जब नमाज पढ़ के लोग बाहर निकल और पूछते छोटे मियां क्या कर रहे हो, तो हजरत शाहरुख ने आलम फरमाते वो ढेर जन्नत वालों का है,
وہ ڈھیر جنت والوں کا ہے، وہ ڈھیر دوزخیوں کا ہے، اور یہ ڈھیر ان کا ہے جو نہ جنت میں جائیں گے نہ دوزخ میں جائیں گے، آراف میں پڑے رہیں گے۔ جب دادا جی کو پتا چلا تو بہت مارا اور امی جی کو حکم دے دیا اپنی بہو کو کہ آج کے بعد رکن عالم کو مسجد میں نہ آنے دو، یہ خداوند عالم کی تقدیر کے فیصلے دنیا میں سنا دیتا ہے۔ گویا کہ قدرت نے رسول اللہ کی غلامی کا اتنا صدقہ انہیں دیا تھا کہ دنیا کے اندر ہی وہ جنتیوں کو بھی جان لیتے تھے، دوزخیوں کو بھی جان لیتے تھے۔ اور ان کے ہاتھوں میں لوح و قلم کیسے ملا؟ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ایک عورت آئی، اس نے عرض کیا حضرت غوث بہاء الحق کی بارگاہ میں، حضرت دعا فرمائیں اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے، اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ حضرت غوث بہاء الدین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آسمان پر دیکھا، لوح پر دیکھا، کیوں کہ جو ان کے بندے ہیں وہ صرف لوح پر لکھتے نہیں، ہر وقت لوح ان کی آنکھوں میں رہتی ہے، ہر وقت لوح ان کے قبضے میں رہتی ہے۔ لوح میں دیکھا، فرمایا اماں تیرے مقدر میں لڑکا نہیں ہے اور ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں۔ وہ عورت روتی ہوئی جا رہی ہے، رستے میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا اماں کیوں روتی؟ بھائی صاحبہ نے عرض کیا میں حضرت غوث بہاء الحق کے دربار میں گئی تھی بیٹے کی دعا منگوانے کے لیے، انہوں نے فرمایا تیرے مقدر میں لڑکا نہیں ہے، تو اب میں اپنے مقدر پر رو کر واپس جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ان کے گھر میں ایک صاحبزادہ ہے اور وہ قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے جو غوث بہاء الحق کی بہو کو اللہ نے بخشا ہے، اگر وہ مل جائے تو پھر صرف بیٹا نہیں، پھر بیٹوں کا باغ مل جائے گا، بیٹوں کا باغ مل جائے گا، تو ان کے پاس جا۔ وہ سیدھی عورت تھی، پردہ نہیں تھا، سیدھی اندر چلی گئی اور صاحبزادے کے قدم پکڑ لی۔ جو اونچے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں۔ اپنی اماں کی عمر کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ماں کیا مانگتی ہے؟ اماں نے عرض کیا بیٹا چاہیے۔ فرمایا ایک چاہیے یا بہت چاہیے؟ اے اللہ اس کو بیٹا دے، اے اللہ اس کو بیٹا دے، اے اللہ اس کو بیٹا دے، اے اللہ اس کو بیٹا دے۔ 7 مرتبہ فرمایا، 7 لڑکے دے دی، 7 بیٹے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جب واپس آئی تو حضرت غوث بہاء الحق کو تانا دیتے ہوئی آئی، آپ نے تو کہہ دیا تھا مقدر میں نہیں ہے، اب مجھے 7 بیٹے ملیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں شاہ رکن عالم سے ہو کر آ رہی ہوں۔ تو آپ گئے اور اپنے پوتے کو سمجھایا کہ بیٹا اللہ کی تقدیر میں مداخلت اچھی نہیں ہوتی۔ تو اس وقت حضرت شاہ رکن عالم نے عرض کیا اگر میں یہ نہ کرتا تو پھر مصطفیٰ کی غلامی کا اور دنیا کے اندر انعام ہی کیا ہے؟ پھر عام بندوں میں اور نبی پاک کی غلامی کرنے والوں میں کیا فرق ہے؟ اگر میں اسے خالی لوٹا دیتا تو زمانہ کیا کہتا؟ مصطفیٰ کے بندے کچھ طاقت نہیں رکھتے، یہ دنیا کے حکمران جو چاہے کر ڈالے، کسی کو مربع دے دے، کسی کو 100 مربع دے دے، ہم تو مصطفیٰ اور خدا کے بندے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تو ان کا وفادار بن، تو ان کی باتیں مان، تو ان کی غلامی کر، اللہ لوح قلم تیرے ہاتھ میں رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آج کا دن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم سب نے اس طرح گزارنا ہے کہ عرش والا خدا بھی خوش ہو جائے، مدینے والے مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے۔ نبی پاک فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک مجھے اپنی جان، اپنی ماں باپ اور اپنی اولاد سے بڑھ کر پیارا نہ سمجھے، اپنی اولاد سے بڑھ کر پیارا نہ سمجھے۔ کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خوشیوں اور غمیوں کے موقع پر نبی کی محبت میں ماں رکاوٹ بن جاتی ہے، کبھی باپ رکاوٹ بن جاتا ہے، کبھی اولاد رکاوٹ بنتی ہے، اور کبھی خاندان اور کبھی بندے کا اپنا نفس رکاوٹ بنتا ہے۔ اور سرکار نے ایسے لوگوں کو جو کبھی تو نبی کی محبت کو اپنی اولاد کی محبت میں قربان کر دیتے ہیں اور کبھی نبی کی محبت کو اپنی اولاد کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ان لوگوں کو سرکار نے فرمایا تم تو مومن کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہو، تم مومن اس وقت بنو گے جب یہ ساری محبتیں میری محبت پر قربان کر دو گے۔ ساری محبتیں۔ ہمارا بیٹا آج عید کا دن ہے، ہمیں ایسی بات پر بغاوت کرتا ہے، بغاوت پر آمادہ کرتا ہے جس سے نبی کی محبت میں فرق آتا ہے، تو ہم اپنے بیٹے کی بات نہ مانیں گے، ہم اپنے سبز گنبد کے مکین کو خوش کریں گے،
ہمارے ماں باپ ہمیں مجبور کریں گے آج کے دن اگر ایسے کام کرنے پر جس سے مصطفیٰ خوش نہیں ہوتے تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. ہم سبز گنبد کے مکین کو خوش کریں گے. ہمارے بیلی، ہمارے دوست، ہمارے عزیز و اقارب ہمیں پکڑ پکڑ کر سینما لے جانا چاہتے ہیں، شیطانی اڈوں پر لے جانا چاہتے ہیں. ہم ہرگز ان کی بات نہ مانیں گے اور ہم کہیں گے جس ہستی کو ہم نے سارا مہینہ خوش کیا، سارے مہینے کا کیا کرتا، ہم آج ایک ہی دن برباد کر دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ہم آج اپنی تمام خواہشات کو، تمام خوشیوں کو، تمام محبتوں کو سبز گنبد کے مکین کی محبت پر قربان کر دیں گے. اور دنیا والوں حضرت اقبال اسی مقام پر فرماتے ہیں، مولانا حسین احمد تانوی کو خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں بمصطفیٰ بریساں خیشرا کہ دین ہما اوست. او داڑھی رکھنے والے، حضرت اقبال فرماتے ہیں او داڑھی رکھنے والے، اس داڑھی پر تو ناز نہیں ہو سکتا. او لمبی لمبی تسمیاں کرنے والے، ان تسمیوں پر تو ناز نہیں ہو سکتا. او ماتھے رگڑ رگڑ کر محراب بنانے والے، یہ محراب تو نہ بخشوائیں گے. اور لمبے لمبے چولے پہننے والے پیر صاحب، یہ چولے تو نہ بخشوائیں گے. میں تجھے بتاتا ہوں بخشش کس بات پر ہوگی. بمصطفیٰ بریساں خیشرا کہ دین ہماؤست، اپنے آپ کو نبی پاک کا غلام بنا لے. یہی سب سے بڑا دین ہے، یہی اصل دین ہے. گرباؤ نہ رسیدی ہما بول حبیس، اگر تو ان کی غلامی کا پٹا گلے میں نہ ڈال سکا، ان کی نوکری کا توق گلوے زیب نہ کر سکا، تو پھر تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے. تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ اکبر. سرکار فرماتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. ہوا یہ ایک دن حضرت عمر کہو رضی اللہ عنہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے. تورات کا ایک ورقہ یہودیوں کے عالم نے ان کو دیا، یہودیوں کے عالم نے ان کو دیا. جس طرح آج کل ہمارے نوجوان ہر مذہب کی کتابیں خواہ مرزائی بھی دے وہ لے کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک ورقہ دیا، وہ ورقہ لے کر آپ پڑھنے لگے. پڑھتے پڑھتے انہیں مزہ آ رہا اور نبی پاک کے پاس لے آئے. بات آہستہ کریں. نبی پاک کے پاس لے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ورقہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ، موسیٰ نبی پر کتنی اچھی کتاب اتری ہے، موسیٰ نبی پر کتنی پیاری کتاب اتری ہے. یہ تقریر کر رہے تھے کہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ اس طرح سرخ ہوا کہ امام بخاری صحیح بخاری کے اندر لکھتا ہے کانہو اوسیرا فی وجہہ حبتو، گویا رمان، گویا کہ نبی پاک کی پیشانی پر کسی نے قابلی انار نچوڑ کر مل دیا ہے، سرخ لال ہو گیا. حضرت ابو بکر نے نگاہ اٹھائی، نبی پاک کو جو دیکھا تو حضرت عمر کا دامن پکڑ کر کھینچا اور فرمایا یا عمر ساکو لت کے اموں کے ماترا ماں بے وجہ